بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. پچھلی آیات میں ہم نے سورہ بقرہ میں سے بنی اسرائیل کے بارے میں چند اہم باتیں پڑھی جن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کیے جانے والے انعامات کا، نعمتوں کا ذکر فرمایا. آج 60 نمبر آیت کریمہ سورہ بقرہ میں سے ہم شروع کریں گے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک نعمت یاد کروائی ہے. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا، پانی کا سوال کیا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی اس پتھر پہ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. فَانْفَجَرَتْ، پھوٹ نکلے، مِنْهُ، اس سے، 12 عَيْنًا، چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور یقیناً سب لوگوں نے، کل اناس، سب لوگوں نے جان لیا، مشربہم، ان کے پینے کی جگہ. کلو واشربو من رزق اللہ، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ زمین میں فساد کرتے پھرو. یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جب بادلوں کے سائے کی نعمت سے نوازا اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا من و سلویٰ کی صورت میں، جس میں انہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں من و سلویٰ مل جایا کرتا تھا. تو پھر جب انہیں پانی کی پیاس لگی، پانی کی حاجت ہوئی، پانی بھی چاہیے، ظاہر ہے، کھانے کی چیز مل گئی، دھوپ تھی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سایہ بھی کر دیا جس کے ذریعے ان کے لیے تھوڑی سی ٹھنڈک بھی محسوس ہونے لگ گئی، یا گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. تو تیسری اہم چیز جو چاہیے تھی وہ پانی تھا پینے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ پانی کی ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پانی کی دعا کی، پانی مانگا.
تو یہ وہ تیسری نعمت اللہ رب العزت نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو عطا کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، پانی مانگا. یہاں لفظ استعمال ہوا استسقاء، پانی طلب کرنا. اور ہماری شریعت میں بھی باقاعدہ ایک نماز ہے جو ہم بارش کے لیے پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں. جب کبھی بارش نازل نہ ہو، بارش میں کمی آ جائے یا قحط کا خطرہ ہو، تو ہم صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور بارش نازل فرما. تو استسقاء، پانی طلب کرنا، ہماری شریعت میں باقاعدہ اس کے لیے ایک نماز ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ انبیاء کی طرف سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ اپنے قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو اسے استسقاء کہا جاتا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے کہا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو عصا ہے، یہ جو چھڑی ہے، اسے پتھر پہ مار. اب آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ بہت زیادہ اس کا ذکر آیا ہے. کبھی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پھینکا تو وہ اژدہا کی شکل بن گیا. اور کبھی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا اور آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، آگے سمندر کا پانی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اس میں سے راستے بن گئے. اور یہاں بھی اسی عصے کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا وہی چھڑی مار پتھر کے اوپر، اضرب بعصاک الحجر، پتھر کے اوپر اپنی چھڑی مار. اب یہ پتھر کون سا پتھر تھا؟ کوئی مخصوص پتھر تھا کہ جس سے پانی نکلنے کی امید تھی، یا کوئی بھی عام پتھر تھا کہ حکم دیا گیا کہ کسی بھی پتھر پہ مار؟ تو اگر تو یہ کہا جائے کہ بنی اسرائیل کو ایک خاص پتھر کے بارے میں کچھ امید تھی کہ اس میں سے پانی نکل سکتا ہے، تو اس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تو پانی نکلا. ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی پتھر پہ مارنے کا حکم دیا گیا کہ پتھر پہ، کسی بھی پتھر پہ مار. اب معجزے کے اینگل سے دیکھا جائے، معجزے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ حیرانی والی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تو پانی نکل آ گیا. کوئی عام پتھر پہ، یعنی کوئی خاص پتھر نہیں تھا، حکم ہوا کسی بھی پتھر پہ مار. تو جس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری اسی سے پانی نکل آیا. یہ ایک زیادہ بڑا معجزہ ہے. یہاں ایک اور بڑی اہم بات بھی بیان کرنا ضروری ہے اور بڑی غور طلب بات ہے کہ پتھروں سے پانی نکلنا، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بہت بڑی حیرانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے. ہمارے سامنے کسی پتھر سے پانی نکل آئے تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا کام ہوا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے، پتھر سے پانی نکل سکتا ہے. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری اور پانی نکل آیا، چاہے مخصوص پتھر تھا یا کوئی عام پتھر تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑا معجزہ دیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک خاص موقع پہ صحابہ کرام کو پانی مشکل سے ملا، تھوڑا سا وضو کرنے کے لیے، اور وضو کرنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، پانی کم تھا.
ایک برتن میں پانی لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس برتن کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی کہ تمام لوگوں نے اس سے وضو کر لیا. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ برتن میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکل کر برتن کے پانی میں شامل ہو رہا تھا، یعنی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. یہ کس کا معجزہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کا معجزہ دیا گیا ہے، لیکن اس سے بڑا جو زیادہ حیران کن ہے، جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کی انگلیوں سے پانی نکلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی نکلنے کا معجزہ دیا گیا ہے، پتھر سے نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا. تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا اللہ کے حکم سے پتھر کے اوپر تو پتھر سے چشمے نکل آئے. فانفجرت منہ 12 عینا، فانفجرت پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے 12 عینا چشمے، 12 چشمے پھوٹے، ایک چشمہ نہیں نکلا، 12 چشمے نکلے. اور اس تعداد کی خاص وجہ کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، تو ہر خاندان ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا، تو ان کی تعداد کے حساب سے 12 چشمے پھوٹے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اگر ایک چشمہ ہوگا اور 12 قبیلے ہوں گے تو لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے باہمی اتفاق اور سلوک کو قائم رکھنے کے لیے 12 قبیلوں کی تعداد کے مطابق 12 چشمے نکال دیے. اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے یا یہ ایک بڑا اہم تعلق یا مناسبت قرآن سے ہمیں ملتی ہے. یہاں 12 چشمے نکلے اور تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے. اگر ہم غور کریں تو بنی اسرائیل جن کی ابتدا آغاز اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام سے ہوئی. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے. آپ غور کریں یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے بھی 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام سمیت. اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جس کا ذکر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. اس آیت میں غور کریں کتنے ستاروں کی بات ہو رہی ہے؟ 11 ستارے دیکھے. کس نے؟ یوسف علیہ السلام. والشمس والقمر، اور سورج دیکھا ہے اور چاند دیکھا ہے. رأیتهم لی ساجدین، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے. کیا مراد ہے؟ 11 بھائی. اور اگر یوسف علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا جائے تو کتنے ہو گئے؟ 11 اور 1 12. یہاں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے مطابق 12 چشمے نکالے. اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی کتنی تھی؟ 12. اور یہ بڑی اہم حیران کن مناسبت ہے ان کے درمیان. 12 چشمے نکلے. قد علم كل اناس مشربهم، اور یقیناً عالم جان لیا، معلوم کر لیا، کل
ناس، ہر لوگوں نے، سب لوگوں نے، یا یہ کہا جا سکتا ہے ہر قبیلے نے، اناس سے مراد یہاں قبیلے، ہر قبیلے نے جان لیا مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، اپنا چشمہ، 12 چشمے، 12 قبیلے، ہر قبیلے کو اپنے چشمے کے بارے میں علم ہو گیا. کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کلو، کھاؤ، واشربوا اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو جتنا چاہتے ہو کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلانے والے بن کر، فسادی بن کے زمین میں نہ پھرو. یہ ہے قرآن پاک کی 60 نمبر، سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت کریمہ. اس پر غور کرتے ہیں تو کون کون سے فوائد ہمیں ملتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربوا من رزق اللہ. اس حصے پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے دیا ہے کھانے اور پینے کے لیے، اصل میں ہر چیز مباح ہے، ہر چیز حلال ہے، الا کہ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کی باقاعدہ واضح دلیل مل جائے تو وہ چیز حرام ہوگی، اور اس کے علاوہ ساری چیزیں جن کو حرام نہیں کہا گیا تو اصل قانون کے مطابق وہ حلال ہیں. اور اس کی وضاحت ہم پہلے بھی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں. اس کے بعد اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی گزری ہے اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی مار، تو نتیجہ یہ نکلا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ 12 چشمے زمین سے نکلے، زمین سے پانی نکلا. عام طور پہ جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے یا نماز استسقاء بھی ہم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت بارش برسانے والا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی دیتا ہے، بارش برسا کر. لیکن ہمارا خیال کبھی یا بہت کم زمین کی طرف جاتا ہے کہ زمین سے بھی پانی نکلتا ہے. تو اگر کہیں پانی کی قلت ہو تو ہم آسمان سے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے یا اللہ زمین سے بھی چشمے جاری فرما. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی دیا گیا، جب انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت سے پانی کی، تو انہیں زمین سے پانی چشمے کی صورت میں دیا گیا. تو اللہ رب العزت جس طرح آسمان سے بارشیں برساتا ہے، اس طرح زمین سے چشمے بھی جاری کرتا ہے. لہٰذا ہم آسمان سے بارش کی بھی دعا کریں اور زمین سے پانی چشمے نکل کر جو ہمیں پانی ملتا ہے اس کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مزید بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ مل رہا تھا، وہی کھا رہے تھے، کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے. پانی کی حاجت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. اب ایک وقت گزرنے کے بعد وہ اکتانے لگے ایک کھانا کھا کھا کے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، کچھ اور بھی ہونا چاہیے. فادع لنا ربک، بس اپنے رب سے دعا کر.
اب ذرا غور کریں بنی اسرائیل کے اس انداز کے اوپر کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کر. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے. ان کے پیچھے چلتے چلتے ہی تو فرعون کی بستی چھوڑ کے باہر نکلے. تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کر، لیکن اتنی زیادہ باغی قوم ہے کہ ان کا انداز کیا تھا، کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر. یعنی اتنا تکبر اور غرور تھا ان کے اندر، اتنا یہ کہا جائے اخلاقیات کی گری ہوئی قوم ہے بنی اسرائیل. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہنے لگی اپنے رب سے دعا کر، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے دعا کر. اب دعا کیا کر؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، زمین میں سے جو ترکاری نکلتی ہے. بقل لفظ جو ہے ہر اس چیز کے لیے، زمین سے نکلنے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سبزی وغیرہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، جیسے سردیوں میں ساگ وغیرہ، پالک وغیرہ، اس قسم کی چیزیں یہ بقل میں آتی ہیں. وَقِثَّائِهَا، اور جو ککڑی نکلتی ہے یعنی یہ کھیرے وغیرہ، اس کی مختلف صورتیں. وَفُومِهَا، اور جو زمین کی گندم ہے. وَعَدَسِهَا، اور جو اس کی دالیں ہیں، مسور ہے. وَبَصَلِهَا، اور جو اس میں زمین کے پیاز ہیں. یہ جو چیزیں زمین اگاتی ہے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اپنے رب سے ان چیزوں کا سوال کر. یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اب یہ جو چیزیں وہ مانگ رہے تھے، جن کا انہوں نے ذکر کیا، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی. اگرچہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز حرام نہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے انہیں محنت کرنا پڑنی تھی. زمین میں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، پھر یہ چیزیں اگیں گی، پھر کاٹیں گے، پھر کھائیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے. جبکہ اس سے پہلے انہیں من و سلوہ، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر کھیتی باڑی کے، بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کو بدلے میں مانگ رہے ہو، الذی هو ادنی، جو چیز کم تر ہے، بالذی هو خیر، اور اس کے بدلے مانگ رہے ہو جو اس سے خیر والی ہے. یعنی جو بیٹھے بٹھائے بغیر مشقت کے من و سلوہ تمہیں مل رہا ہے، وہ بہتر ہے، خیر والا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس میں محنت نہیں کرنی پڑ رہی، اور جو تم چیزیں مانگ رہے ہو اس میں محنت کرنی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، مشقت ہوگی، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، تو وہ کم تر ہے. اگرچہ حرام نہیں، منع نہیں ہے یہ کھانا. مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک لمبا زمانہ، لمبا عرصہ فرعون کی غلامی میں رہے تھے، اور وہ یہی چیزیں کھاتے رہے تھے جو محنت کر کے ملتی ہیں، دالیں وغیرہ. غلام قوم کیا کھاتی ہے؟ آپ آج بھی اگر غور کریں تو دال کھانے والے میں اور شکار کر کے گوشت کھانے والے میں فرق ہے. ایک بندہ خود جنگل میں جا کے جانور شکار کرتا ہے، پرندوں کا یا جانوروں کا، اور وہ گوشت کھاتا ہے، اس کے معیار میں، اس کے لیول میں
اور ایک بندہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پسینہ خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور پھر جا کے چیز اگتی ہے، پھر اس کی کٹائی کرتا ہے، اس کو پکاتا ہے، کھاتا ہے، مشقت کے بعد اس کے معیار میں اور اس شکار کرنے والے کے معیار میں بڑا فرق ہے، اس کی سوچ میں، اس کی سوچ میں بڑا فرق ہوگا۔ تو بنی اسرائیل جو ایک لمبا عرصہ، لمبا زمانہ فرعون کی غلامی میں رہے تھے، غلامی کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے، خیر والی چیز کو چھوڑ کے ادنا کا مطالبہ کر رہے ہو۔ مقصد یہ تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے رزق دے رہا ہے، من و سلوہ کی صورت میں چشمے جاری کر دیا تمہارے لیے، تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ تو یہ جو فارغ وقت تمہیں مل رہا ہے، اس میں جنگل میں رہو، کھلی فضا میں رہو، تاکہ غلامی کے اثرات ختم ہوں، آزادی محسوس کرو، تمہارے اندر حوصلہ اور جذبہ بڑھے، اور یہ وقت علم حاصل کرنے میں لگاؤ، علم حاصل کرنے میں لگاؤ، تاکہ تم غلامی سے نکل کے عروج کی طرف جا سکو، یہ غلامی کے اثرات ختم ہو جائے تم سے۔ تو یہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے جو خیر والی چیز مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کے ادنا چیزیں، تم پیاز، دالیں، کھیرے اور یہ سبزیاں، کھیتی باڑی اور مشقت والی چیزوں کی بات کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، آگے پھر ان کی ایک یہ کہنے کے مذمت والے انداز میں نے کہا گیا، اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر چلے جاؤ، اگر تمہیں یہی چاہیے تو جاؤ کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، فإن لكم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم سوال کر رہے ہو۔ کسی بھی شہر چلے جاؤ، اگر یہی کھانا ہے تو جاؤ کسی بھی شہر چلے جاؤ، جو تم مانگ رہے ہو تمہیں وہاں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ رب العزت پھر آگے فرماتا ہے ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، وَالْمَسْكَنَ، اور محتاجی، کس پہ؟ بنی اسرائیل پہ۔ جب انہوں نے خود خیر والی چیز کو چھوڑا اور ادنا چیز کا سوال کیا، اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان پہ ذلت اور مسکنت، محتاجی مسلط کر دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے کیسے؟ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ وجہ کیا تھی ذلت مسلط ہونے کی، محتاجی مسلط ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ کے غضب ان پہ نازل ہوا اس کی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، بغیر الحق، بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے، عصوا، نافرمانی کرنے والے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے آگے گزرنے والے تھے۔ یہ آیت کریمہ جو بیان ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں ان کی خواہش کے مطابق وہ سب کچھ دے دیا، جب کہا کہ جاؤ کسی بھی شہر چلے، اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر چلے جاؤ۔ اور یہاں مصر سے مراد، مصر جگہ ملک مراد نہیں ہے، مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے، کہ قریب کہیں بھی شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، شہروں کے اندر یہ سب ملتا ہے جو تم سوال کر رہے ہو۔ تو انہیں وہ دے دیا جو انہوں نے سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی پورا واقعہ یاد کروایا کہ جب ہم تمہیں من و سلوہ دے رہے تھے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، پھر بھی تم نے اعتراض کیا اور صبر نہیں کیا اور ان چیزوں کا سوال کیا، تو ہم نے تمہیں وہ بھی دے دی، وہ بھی عطا کر دی۔ اس آیت کریمہ سے بے شمار فوائد نکلتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہمیں ان فوائد کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری سوچ بھی کہیں بنی اسرائیل جیسی گری ہوئی تو نہیں۔ سب سے بڑا عظیم فائدہ کہ جو بندہ ادنا
چیز کو اختیار کرتا ہے اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے، یعنی ایک اعلیٰ اچھی بہتر چیز مل رہی ہے، خیر والی چیز مل رہی ہے، اسے چھوڑ کر کم لیول والی، کم معیاری ادنا چیز کو اختیار کرتا ہے، تو وہ یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے، وہ بنی اسرائیل کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ حلال اور حرام برابر نہیں، حرام خبیث چیز کو، حرام کو خبیث کہا گیا قرآن پاک میں، اور حلال کو طیب اور پاک کہا گیا ہے۔ اور ایمان والوں کو، حتیٰ کہ رسولوں کو بھی قرآن پاک میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، طیبات پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ تو حرام چیزوں کو لینا، ان کا انتخاب کرنا حلال کو چھوڑ کر، یہ کس کا کام ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام ادنا ہے، خبیث ہے، اور حلال اعلیٰ ہے، پاک ہے۔ تو کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیصلے کے وقت ادنا چیز کا انتخاب نہیں کرنا۔ جب ہم اعلیٰ چیز کو لے سکتے ہوں تو اعلیٰ کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ نوکری کا معاملہ ہو، روزگار کا سلسلہ ہو، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خیر کس راستے میں زیادہ ہے، خیر والے راستے کا انتخاب کرنا ہے، ادنا چیز کے انتخاب نہیں کرنا۔ اور اس سے یہ ایک فائدہ نکلتا ہے، بنی اسرائیل کا یہ پورا واقعہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آزادی غلامی سے بہتر ہے۔ یہ بہت بڑا اصول نکلتا ہے، آزادی غلامی سے بہتر ہے، اور نوکری سے بہتر ہے اپنا آزاد کام۔ اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو جہاں ہمیں محتاجی والا، یعنی ایک بندہ نوکری کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ محتاج ہے، اس کے اوپر ایک اس کا باس ہے، اس سے بڑا بندہ ہے، اس کے نیچے لگ کے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر اسے موقع ملے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوکری کوئی حرام نہیں، لیکن اگر موقع ملے آزاد کام کرنے کا، جس میں آپ کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے نیچے لگ کے آپ کو کام نہ کرنا پڑے، آزاد کام کرنے کا موقع ملے تو اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، اپنے آزاد کام کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول نکلتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اس کے بعد یہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کھانے پینے کی کھلی چھوٹ دی، کلوا واشربوا من رزق اللہ، پچھلی آیت میں بھی آیا، یہاں بھی فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جاؤ کھاؤ پیو۔ من و سلوہ بھی اتر رہا تھا، پھر انہوں نے جو سوال کیا وہ بھی کہا مصر، کسی شہر چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ، یعنی کسی شہر چلے جاؤ، جو تم سوال کر رہے ہو وہاں وہ ہے۔ تو کھانے پینے میں بہتر چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کم ادنا چیز کو اختیار کیا، تو کھانے پینے کے دوران بھی بہتر سے بہتر چیز کو اختیار کرنا چاہیے، جو ہماری سوچ کو بہتر کرے، جو ہمارے صحت کو بہتر کرے، تندرستی جسم میں پیدا کرے، ایسی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہاں، اسراف سے بچ کر، فضول خرچی سے بچ کے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات اس آیت کریمہ سے پتہ چلتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے یہ آیت پڑھ کے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے ذلت اور مسکینی، محتاجی مسلط کر دی ہے، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محتاجی دو قسم کی ہے۔ ہمیشہ بنی اسرائیل محتاج رہیں گے، یہودی یا بنی اسرائیل میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں، محتاج رہیں گے۔ اور محتاجی دو قسم کی ہے، ایک
دل کی محتاجی، دل سے فقیر رہیں گے، اور ایک ظاہری طور پہ مال کی بھی قلت رہے گی۔ اب بعض حالات ایسے آتے ہیں بنی اسرائیل پہ کہ جن حالات میں ان کے پاس مال بہت زیادہ آ جاتا ہے، جیسے آج کل بھی یہودیوں کے پاس مال اور دولت کا مار لگائیں، یا دنیا کا اکثر مال انہی کے قبضے میں ہے، تو پھر وہ محتاج کیسے ہوئے؟ محتاج ہونے کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ وہ دل کے محتاج ہیں، دل کے فقیر ہیں، ساری دنیا کا مال بھی ان کے پاس اگر آ جائے تو تب بھی ان کی مال کی طمع اور حرص ختم نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے وہ دلی طور پہ ہمیشہ فقیر اور محتاج رہیں گے۔ اور زیادہ تر جو زمانہ گزرے گا یا گزرا ہے یا آئندہ آئے گا تو وہ ظاہری طور پہ بھی مالی طور پہ قلت کا شکار رہیں گے، محتاج رہیں گے۔ اور اگر آج ہم غور کریں، بے شک یہودیوں کا بڑے بڑے مالی نظام کے اوپر قبضہ بھی ہے، تو وہ بھی اپنے پاؤں پہ آج بھی نہیں کھڑے ہوئے، وہ دوسرے ممالک کا سہارا لے لے کے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ لیکن جو بھی ان کے پاس اس وقت غلبے کا کچھ حصہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، وہ دوبارہ پستی کی طرف جائیں گے۔ تو محتاجی ان پہ مسلط کر دی اللہ رب العزت نے۔ اگر مال ان کے پاس آ بھی جائے گا تو دل کے اعتبار سے ان کی طمع اور حرص ختم نہیں ہوگی، اس اعتبار سے ان کا دل ہمیشہ فقیر رہے گا۔ اور ویسے جب مال ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ ویسے ہی ظاہری طور پہ بھی قلت مال کی وجہ سے محتاج رہیں گے۔ تو یہ تھی 2 آیات جن میں کافی ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مزید قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ